بورائٹس ایکاریا میں پیدا ہوا تھا۔ ایکاریا یونان کا چھوٹا سا جزیرہ ہے اور ترکی سے صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ فیری کے ذریعے چند منٹوں میں ترکی سے ایکاریا پہنچ سکتے ہیں۔ یہ جزیرہ اس وقت پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کیوں؟ یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ بورائٹس جوانی میں امریکہ آ گیا، کام کیا اور خوب پیسے کمائے، لیکن پھر اسے 66 سال کی عمر میں پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا اور یہ 2 سیڑھیاں بھی نہیں چڑھ سکتا تھا۔ ڈاکٹرز کا خیال تھا یہ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ زندہ رہ سکتا ہے، اور وہ بھی کیمو تھراپی کے ذریعے۔ بورائٹس کو جب موت نظر آئی تو اس نے فیصلہ کیا میں امریکہ کے بجائے اپنے گاؤں ایکاریا میں مروں گا۔ اس نے اپنی زمین جائیداد بیچی اور 1976 میں اپنے آبائی گاؤں آ گیا۔ ایکاریا پہنچ کر عجیب معجزہ ہوا، اس کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ پہلے اس کی ادویات چھوٹ گئیں اور پھر اس نے اپنے پاؤں پر چلنا شروع کر دیا، اور 1 سال بعد وہ نہ صرف پہاڑ پر چڑھ جاتا تھا بلکہ اس نے کھیتی باڑی بھی شروع کر دی اور وہ انگوروں کی شراب بھی بنانے اور پینے لگا۔ بورائٹس ایکاریا پہنچ کر 102 سال زندہ رہا۔ 2013 میں اس کا انتقال ہوا اور اس نے 1977 کے بعد کوئی دوا کھائی اور نہ وہ بیمار ہوا۔ اس دوران کینسر اس کے وجود سے مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ بورائٹس کے بارے میں امریکہ میں مضامین شائع ہوئے تو ڈین بوئٹنر ایکاریا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بوئٹنر سائیکلسٹ، مہم جو، رائٹر اور سیاح ہے۔ اس نے 3 گینیز بک ورلڈ ریکارڈ بھی بنائے تھے۔ یہ بورائٹس کی طویل عمر کا راز جاننے کے لیے ایکاریا پہنچا اور وہ یہ جان کر حیران رہ گیا ایکاریا میں زیادہ تر لوگوں کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے، اور یہ اس عمر میں بھی چلتے پھرتے اور دوڑتے بھاگتے ہیں، اور انہیں کوئی مرض لاحق ہے اور نہ یہ کسی قسم کی دوا کھاتے ہیں۔ یہ حیران کن انکشاف تھا۔ بوئٹنر نے اس کے بعد تحقیق شروع کر دی۔ پتہ چلا ایکاریا دنیا میں ایسی واحد جگہ نہیں ہے۔ کرۂ ارض پر 5 ایسے علاقے ہیں جن پر لوگوں کی عمریں 100 سال سے زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ ادویات اور امراض کے بغیر صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ بوئٹنر آگے بڑھا اور معلوم ہوا جاپان کے جزیرے اوکیناوا، امریکہ کے ٹاؤن لوما لنڈا، کوسٹاریکا کے ٹاؤن نیکویا، اٹلی کے سارڈینا ریجن اور یونان کے ایک جزیرے ایکاریا میں لوگ 100 سال سے زیادہ جیتے ہیں اور مرنے تک کوئی دوا نہیں کھاتے۔ بوئٹنر نے ان 5 علاقوں کو بلو زونز کا نام دیا اور 20 سال تحقیق کے بعد اسی ٹائٹل سے تہلکہ خیز کتاب لکھی۔ بلو زونز نے میڈیکل سائنس کے تمام تصورات جڑوں سے ہلا کر رکھ دیے۔ طبی ماہرین نے شروع میں اس تھیوری کو مسترد کر دیا تھا، لیکن جب بوئٹنر نے امریکہ کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں چھوٹا سا بلو زون بنایا اور وہاں موجود بوڑھوں کی زندگی اور صحت بدلنے لگی تو ڈاکٹروں نے اسے سیریس لینا شروع کر دیا۔ ماہرین نے اس کے بعد بلو زونز کے ہزاروں باسیوں کی زندگی پر ریسرچ کی، صحت مند زندگی کے 9 اصول وضع کیے اور یہ ڈکلیئر کیا لوگ اگر بڑھاپے میں مسلسل حرکت کرتے رہیں، یہ اگر لیٹنے یا سونے کے بجائے سارا دن آلات اور مشینوں کے بغیر کام کریں، اگر ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہو، یہ اگر اپنا سٹریس ختم کر لیں، یہ اگر بھوک رکھ کر کھانا کھائیں، بھوک میں 80% کھانا کھائیں اور 20% پیٹ خالی ہو، یہ اگر گوشت کم کر دیں اور سبزیاں اور فروٹ بڑھا لیں، یہ اگر 5 اچھے دوست بنا لیں اور روزانہ ان کے ساتھ وقت گزاریں، یہ اگر ہمیشہ مثبت سوچیں اور منفی خیال اور کیفیت سے دور رہیں، اور یہ اگر اللہ کی ذات پر یقین رکھیں تو یہ امراض اور ادویات کے بغیر لمبی اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے بلو زونز کے لوگوں کا مشترکہ موٹو بھی تلاش کیا، اور وہ یہ تھا ہم موت سے نہیں بچ سکتے لیکن ہم زندہ رہنا ضرور سیکھ سکتے ہیں۔ صحت مند رہنے کے ان 9 اصولوں کے بعد سوال پیدا ہوا کیا یہ اصول شہروں میں بھی اپنائے جا سکتے ہیں؟ انسان نے اگر دور دراز کے علاقوں میں رہ کر 100 سال زندہ رہنا ہے تو پھر اس زندگی کا کیا فائدہ؟ یہ سوال مناسب بھی تھا اور منطقی بھی۔ ڈین بوئٹنر نے اس سوال کا جواب تلاش کرنا شروع کیا تو پتہ چلا سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس نے بلو زونز کے اصول اپنا کر
پورے ملک کی آبادی کو بلو زون بنا دیا ہے۔ 58 لاکھ کی آبادی کے ملک، جس کا رقبہ 30 اور 16 میل ہے اور جو 60 کی دہائی میں مچھروں کی بستی کہلاتا تھا، اس میں نہ صرف انسان کی اوسط عمر میں 20 سال اضافہ ہو گیا ہے، بلکہ وہاں کے لوگ شوگر، بلڈ پریشر اور ڈیمینشیا جیسے امراض سے بھی محفوظ ہیں، اور یہ ملک اس کے ساتھ ساتھ جدید بھی ہے اور کمرشل بھی۔ ڈین بٹنر نے مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا سنگاپور بلو زون سے چند قدم مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ اس نے لوگوں کو صحت مند کے ساتھ خوشحال بھی کر دیا ہے۔ سنگاپور کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہیں اور امارت بھی انسانی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ سنگاپور میں منشیات اور اسلحہ دونوں پر پابندی ہے، لہٰذا لوگوں میں سیکورٹی اور بے خوفی زیادہ ہے، اور یہ بھی انسانی عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس نے شوگر جیسے مرض کے خلاف قومی جنگ کا اعلان کر رکھا ہے۔ یہ لوگ ملک کو پہلا شوگر فری کنٹری بنانا چاہتے ہیں۔ براؤن چاول سفید چاولوں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، لہٰذا سنگاپور میں براؤن چاول سستے اور سفید مہنگے ہیں۔ پورے ملک میں کھانا صحت مند ہے۔ کوئی ریستوران کھانے میں معیار اور مقدار سے زیادہ گھی، چینی اور نمک نہیں ڈال سکتا۔ صحت مند کھانے کے ریستوران بڑھائے جا رہے ہیں، بالخصوص گلیوں اور کوچوں میں کھانوں کے ٹھیلوں پر انتہائی صحت مند خوراک بیچی جاتی ہے۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس میں مشروبات میں 12% سے زیادہ چینی نہیں ڈالی جا سکتی، جبکہ امریکہ میں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ سنگاپور میں کاریں امریکہ اور یورپ کے مقابلے میں 3 گنا مہنگی ہیں۔ ڈرائیونگ لائسنس کا خرچ لاکھ سنگاپورین ڈالر ہے، لہٰذا سنگاپور میں صرف 11% لوگوں کے پاس کاریں ہیں۔ پوری آبادی پیدل چلتی ہے، سائیکل چلاتی ہے یا پھر پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتی ہے۔ چھوٹے سے ملک میں 350 پارک ہیں اور آپ کو وہاں ہر وقت لوگ واک اور ایکسرسائز کرتے نظر آئیں گے۔ ہر شخص روزانہ 10,000 قدم اٹھاتا ہے۔ 80% آبادی کے پاس اپنے گھر ہیں اور یہ گھر حکومت نے بنا کر دیے ہیں۔ حکومت نے بزرگوں کی دیکھ بھال کا بھی دلچسپ سسٹم بنایا ہے۔ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کے گھر کے قریب گھر لے تو حکومت اسے ہر ماہ ٹھیک ٹھاک وظیفہ دیتی ہے، اور یہ اگر ان کی دیکھ بھال کریں تو ان کے وظیفے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں 1922 میں 70% امریکی اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے، آج ان کی اوسط 38% رہ گئی ہے، جبکہ سنگاپور میں والدین کے قریب رہنے والے لوگوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ نفسیات دانوں کا متفقہ فیصلہ ہے، انسان اگر اپنے بچوں کے ساتھ یا قریب رہے تو اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ امراض سے بھی بچا رہتا ہے۔ آپ آج اپنے والدین سے رابطہ کم کر دیں، آپ کے والدین چند ماہ یا چند سالوں میں فوت ہو جائیں گے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ دائیں بائیں دیکھ لیں، آپ کو ہر وہ شخص جلدی مرتا دکھائی دے گا جو اپنے بچوں سے دور رہا یا پھر اسے اس کے بچوں نے چھوڑ دیا۔ سنگاپور میں اس سے مختلف ہے، لہٰذا یہاں آج 20% لوگ 65 سال سے زیادہ ہیں، اور یہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ 2-3 بار ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاب کر رہے ہیں، اور اگر انہیں جاب نہ ملے تو یہ مفت کام شروع کر دیتے ہیں۔ حکومت کے مطابق 2030 تک ان لوگوں کی تعداد کل آبادی کا 25% ہو جائے گی، یعنی 6 سال بعد سنگاپور کا ہر چوتھا شخص بوڑھا ہوگا، لیکن وہ صحت مند اور دوا اور بیماری سے پاک ہوگا۔ ہم اگر سنگاپور کو دیکھیں، بلو زونز کو دیکھیں اور آخر میں پاکستان کو دیکھیں تو کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کیا بلو زونز اور سنگاپور کے لوگ کسی دوسرے سیارے پر رہتے ہیں؟ کیا یہ ہم جیسے انسان نہیں ہیں؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی معذوری کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر ہم سب ایک ہی سیارے پر زندگی گزار رہے ہیں، ہم سب انسان ہیں، تو پھر ہم پیچھے اور یہ لوگ آگے کیوں ہیں؟ دوسرا، ان لوگوں نے اپنی اور معاشرے کی زندگی میں تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں کر کے
انسانوں کی صحت اور عمر دونوں بڑھا لی۔ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ میں یہاں پاکستان کے ایک ٹاؤن تھانہ کی مثال دیتا ہوں۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا بلو زون ہے۔ یہ مالاکنڈ ڈسٹرکٹ کا درمیانے سائز کا قصبہ ہے، لیکن یہاں تعلیم 95% ہے۔ یہاں کھوتے چرانے والے بھی میٹرک پاس ہوتے ہیں۔ اس ٹاؤن میں ہر روز شام کے وقت پوری آبادی گھروں سے نکل کر واک کرتی ہے۔ آپ اگر وہاں جائیں تو شام کے وقت واک کا منظر دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر تھانہ میں یہ کلچر ہو سکتا ہے تو باقی ملک میں کیوں نہیں؟ اور تیسری اور آخری بات، اگر سنگاپور دنیا کا صحت مند ترین، امیر ترین، خوشحال ترین اور صاف ترین ملک بن سکتا ہے تو ہم پنجاب میں سموگ ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہر سال پنجاب میں کیوں آ جاتی ہے اور ہم کیوں اسکول، کالج اور بازار بند کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم میں پنجاب کو سموگ فری بنانے کی صلاحیت بھی نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیا یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں؟ ہم ایک طرف ایٹمی طاقت ہیں اور دوسری طرف ہم سموگ ختم نہیں کر سکتے۔